کھلے ہوئے ہیں. اور آپ کو بتاؤں حضور علیہ السلام کی غیرت، حضور علیہ السلام کی جو غیرت ہے، جیسے ان کی رحمت کی کوئی مثال نہیں ہے ویسے ان کی غیرت کی کوئی مثال. اسی میں بات ختم کروں گا لیکن بہت توجہ سے سننا. آج میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھنا ہے، غیرت رسول پر اس پہ بات پوری کریں گے. توجہ سے سننا، حدیث طویل ہے اور اس کو بطور مفہوم پیش کریں گے. حضور علیہ السلام رحمت بھی ہے اللہ کی اور رحمت للعالمین ہے، اور حضور غیور بھی ہے، غیرت والے بھی ہیں. اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ رحمت رسول سب کے لیے ہے، رحمت رسول سب کے لیے ہے اور غیرت رسول صرف اپنوں کے لیے. اب بات سمجھ آتی؟ دھیان سے سننا. حضور رحمت سب کے لیے لیکن غیرت صرف مومنوں کے لیے. یوں سمجھو، یہ سمجھو ہم بھی غیرت اپنوں کے لیے کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ راستے سے جا رہے ہیں، دو بچوں کو لڑتے دیکھا. ایک بچہ پڑوسی کا تھا جو ماں بہن کی گالی دے رہا تھا، ایک بچہ آپ کا تھا جو ماں بہن کی گالی دے رہا تھا. اگر آپ واقعی شریف ہیں اور شرافت آپ میں ہے، غیرت آپ میں ہے، آپ کو غصہ کس پر آئے گا؟ کس پر آئے گا؟ پڑوسی کے بچے پر یا اپنے بچے پر؟ اپنے بچے پر. کیوں؟ غیرت ہمیشہ اپنوں کے لیے رہتی ہے اور رحمت اور پیار سب کے لیے رہتا ہے. تھوڑی اور ہلکی بات کر دوں لیکن بات سمجھ میں آ جائے. ہے ہلکی، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. کوئی بندہ پارک میں چہل قدمی کے لیے گیا، ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جو کلمہ نہیں پڑھتی، وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے. آپ پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ دیکھنے والے کی بیٹی ہے وہ اور کلمہ پڑھنے والی ہے، تو بولو موت سے زیادہ بدترین دن اس کے لیے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اپنی ہے نا. غیرت ہمیشہ اپنوں کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے رسول کافروں کے لیے چادر بھی بچھایا، دشمنوں کے لیے چادر بھی بچھایا، دندان شہید کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کی، طائف میں پتھر برسانے والوں کی نسلوں کو دعائیں دی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت سب کے لیے ہے. لیکن غیرت جب بھی کوئی ان کا اپنا نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ ناراض جلدی ہوتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں. مشہور واقعات ہے. ایک شخص نے، صحابی تھے، سونے کی انگوٹھی پہنی، منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہ دیا. ایک حدیث ہے ایک صاحب نے بغیر ضرورت کے مکان بنا لیا، پوچھا کس کا مکان ہے؟ فلاں کا. کچھ نہیں کہا. وہ آئے، سلام کیا، منہ پھیر لے. مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھنے والوں، یا نبی سلام علیک پڑھنے والوں، یا شفیع الورا سلام علیک پڑھنے والوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے والوں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جب ہم ادھر سے سلام کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے. وہ ہماری نگاہ میں رہے نہ رہے، ہم ان کی نگاہ میں رہتے ہیں. لیکن نافرمانی کر کے سلام پڑھنے والوں، کیا یہ نہیں سوچتے کہ اگر نافرمانی کر کے سلام پڑھتے ہو تو جیسے کسی کا گھر اونچا دیکھا، انہوں نے سلام کیا تو منہ پھیر لیا، کہیں آپ سے بھی تو منہ نہ پھیرتے ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اللہ نہ کرے ان کے کرم سے ایسی بات نہیں، لیکن ان کی غیرت سے خوف بھی ہے. ان کی غیرت سے خوف بھی ہے کہ کہیں منہ نہ پھیر لیں. ہم جب سلام کریں تو وہ جواب دیتے ہیں، ہم جواب سنیں نہ سنیں ان کا جواب ضرور آتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی جو ہمیں سنائی نہیں دیتی لیکن حقیقتیں اپنی جگہ ہے. جب سلام کیا منہ پھیر لیا، دوسری طرف سے آئے وہ صحابی، منہ پھیر لیا، جواب نہیں دیا سلام کا. ان کی غیرت اپنوں کے لیے. رحمت کا قدر یا جوش میں ہو تو عبداللہ ابن ابی جیسے رئیس المنافقین کو بھی مرنے کے بعد اپنا جبہ پہنا دے، اور جب اپنوں کے لیے غیرت کریں تو اونچا مکان بنانے پر بھی منہ پھیر لیں. ادھر سے آتے تو منہ پھیرتے، ادھر سے آتے تو منہ پھیرتے. جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یا اللہ کتنی نافرمانی کر رہے ہیں ہم.
مر کے قبر میں جائیں گے اور وہ بچانے کے لیے آئیں گے، اور تب انہوں نے منہ پھیر لیا تو کیا ہو؟ کبھی سوچا گھروں کی ٹی ویوں میں کیا چل رہا ہے؟ سیریلوں کے نام پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، کوئی احساس ہے حضور کے دل کا؟ گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، کوئی احساس ہے حضور کے دل کا؟ مرنا ہے، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ ان کی غیرت ہے۔ توجہ تو کرو، دھیان تو دو، کیا کچھ نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے ولی بنتے ہو اور تنہائیوں کے اندر شیطان کا ننگا ناچ۔ اس سے بڑھ کر بھی پھر منافقت کا کوئی نام ہے تو بتاؤ، کس چڑیا کا نام منافقت ہے؟ سامنے کچھ اور اندر کچھ اور، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ اگرچہ میں اس کو منافقت اعتقادی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ صفتیں منافقین تو ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے؟ آئیے، جب ادھر منہ پھیرا، وہ صحابی نے کسی سے پوچھا جانے کائنات ناراض کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تم نے اونچا گھر بنا دیا نا، بلا ضرورت گھر بنانے پہ حضور ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات، بلا ضرورت گھر بنانے پہ بھی ناراض۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس کو اہل تقویٰ کہلانے والے بھی گناہ نہیں جانتے، آج اس کو گناہ نہیں جانا جاتا۔ یہ شراب، جوا، سٹا، سود، زنا، یہ تو بہت بدترین درجے کے گناہ ہیں۔ آپ غور تو فرمائیں، صحابی رسول نے بلا ضرورت گھر بنایا ہے اور حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ آج کے معاشرے میں تو اس کو کوئی گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ غور فرمائیں، حدیث پاک میں ایک مقام پر فرمایا اللہ رب العزت جس کے مال کو ضائع کروانا چاہتا ہے پھر وہ بلا ضرورت مکان بناتا ہے۔ ضرورت کے تحت 5 منزلہ بنائیے، 10 منزلہ ضرورت ہے، جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے، صرف فخر کے لیے، غرور کے لیے، گھمنڈ کے لیے، ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت کہ لوگ کہیں دو فلاں کا مکان کتنا اچھا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہنا، وہ صحابی کی یہ سب نیت نہ تھی۔ یہ تو میں آج کے ماحول میں اور آج کے تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں پر گرا بھی گزرے۔ یاد رکھنا، دین چوراہے پر بیان ہوگا، کیونکہ ہمارا دین یہی ہے۔ کسی کو اچھا لگے تو لگے، برا لگے تو لگے۔ اور اللہ کے رسول نے منہ پھیرا ہے۔ کسی سے پوچھا حضور چہرہ کیوں پھیرتے؟ تو کہا کہ آپ بلا ضرورت اپنے گھر میں، ضرورت کے تحت گھر نہیں تھا، بلا ضرورت تھا، لیکن کیا وہ اشاعت تھے؟ بات تو ہو گئی تھی، انجانے میں ہو گئی تھی، لاشعوری طور پہ ہو گئی تھی۔ جب پتا چلا حضور چہرہ اس لیے پھیر رہے ہیں کہ میں نے قبہ نما اونچا مکان بنایا ہے، تو شام ہونے سے پہلے پورا مکان ڈھا دیا، جس سے میرا یار ناراض ہو جائے ایسے گھر کو میں کبھی رہنے نہیں دوں گا۔ سورج بعد میں غروب ہوا، انہوں نے پہلے پورا گھر زمین بوس کر دیا۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ ہم کب چھوڑیں گے پاپ، ہم کب چھوڑیں گے جرائم؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جان قربان آپ کے نام نہ، یہ قربان وہ قربان۔ ارے نفس کی خواہش قربان نہیں کر سکتے، فجر کی نماز میں نیند قربان نہیں کر سکتے، شادیوں کے موقع پہ غلط رسومات قربان نہیں کر سکتے، کب ہم جان قربان کریں گے؟ آئیے جو بخاری شریف کی حدیث پڑھنی تھی اس کو سن لیں، بات پوری کرتے ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور دیکھو کیسے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بھول جاؤ میرے عزیز، اگر ان کے ہو تو وہ ناراض بھی جلدی ہوتے ہیں۔ غیرت بہت ہے اپنوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام، بڑی جنگ تھی وہ۔ صحابہ کو فرمایا کہ سب لوگ پیسہ جمع کرو، اکٹھا کرو، مال اکٹھا کرو، تبوک میں جانا ہے، بڑی جنگ ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں تبوک گئے لوگ، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کہیں نہیں گئے۔ ہزاروں صحابہ تھے، اور اس لشکر کو اسلام میں جیش اسرت کہتے ہیں۔ جیش اسرت مطلب تنگی والا لشکر، تکلیفوں والا لشکر، بہت مصیبتیں اٹھا کر پہنچے تھے تبوک تک۔ وہی تبوک کا لشکر گیا، اور جنگ تبوک تھی جس میں صدیق اکبر نے پورا مال دیا، فاروق اعظم نے آدھا مال دیا، جس نے جو دینا تھا سب دیا۔
حضرت سیدنا کعب ابن مالک کہتے ہیں، اس کو دھیان سے سننا، یہ جو عنوان تھا نا عاشق رسول کون، آج یہ مکمل ہوگا اور کل انشاءاللہ نئے عنوان کا آغاز ہوگا۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سب نکلو، جو جو نکل سکتا ہے نکلو، اور سب پورا مدینہ منورہ خالی ہوا، اور میں اتفاق سے ان دنوں میرے پاس اتنا مال تھا کہ اس سے پہلے اتنا مال کبھی نہیں تھا، اس سے پہلے میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی جمع نہیں ہوئی تھی، اس وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھی، لیکن کھجوریں پک رہی تھی، کھجوریں پکنے کا موسم تھا، گرمی کی شدت تھی، شباب تھا، میں سوچتا تھا کہ ابھی حضور کا لشکر آج چلا جائے، لشکر تو دوڑتے بھاگتے نہیں جاتا، قیام کرتے جائیں گے، اطمینان سے جائیں گے، میں کل نکلوں گا اور پہنچ جاؤں گا، کل بھی مصروفیت رہی ایسے ہی کام دھام کی، پرسوں نکلوں گا پہنچ جاؤں گا، کل نکلوں گا پہنچ جاؤں گا، ہر دن کل 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 ہوتا رہا، بالآخر حضور علیہ السلام تبوک پہنچ بھی گئے۔ اب تبوک پہنچے تو مجھے اتنی شرمندگی تھی، حضرت کعب کہتے ہیں کہ مدینے میں کوئی جوان دکھتا ہی نہیں تھا، یا تو عورتیں دکھتی تھی یا تو منافقین دکھتے تھے، عورتیں تھی، بڈھے لوگ تھے یا منافقین تھے، کوئی جوان مومن مجھے نہیں دکھتا تھا، بہت شرمندگی ہوتی تھی، پھر حیرت بھی ہوتی تھی کہ کیوں میں نہیں گیا، کیوں نہیں گیا۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں کیوں نہیں گیا، بڑا پریشان تھا، پہنچنا چاہتا تھا نہیں پہنچ سکا۔ ایک دن خبر سنی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، فتح و نصرت کے ساتھ اسلامی لشکر واپس آ رہا ہے۔ اب جب یہ تھا کہ حضور آئیں گے تو حضور پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے، کعب کیوں نہیں آئے تھے، تو میں کوئی خوبصورت سا واقعہ گڑھ دوں گا اور کوئی خوبصورت سا بہانہ پیش کر دوں گا اور چھٹی لے لوں گا۔ حضور بڑے کریم ہیں، معاف کر دیں گے، پھر بعد میں موقع محل دیکھ کر کے پھر کہہ دوں گا کہ حضور وضاحت کر دوں گا، پھر مسئلہ سیٹ ہو جائے گا۔ میں مفہوم کے طور پہ صرف سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ کے جامع میں اس روایت کا مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ہی دماغ میں بات آئی کہ کوئی اچھا سا خوبصورت سا واقعہ گڑھ دیں گے، بیان کر دیں گے، پھر حضور معاف کر دیں گے، پھر موقع محل دیکھ کر صفائی پیش کر دیں گے، میٹر ختم ہو جائے گا۔ پھر دل میں خیال آیا، کعب جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپے، اس کی نگاہوں سے تیرے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں، وہاں تو سچ ہی بولنا پڑے گا۔ پھر کچھ سوچتا، کسی سے مشورہ کرتا، پلاننگ کرتا، بہرحال یہی دن گزرتے گئے، شش و پنج میں رہا، تردد میں رہا، آخر کار یہ خوشخبری ملی کہ کئی دن کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد اللہ کے رسول مدینہ منورہ تشریف لا چکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی مدینہ منورہ سفر سے آتے، حضور علیہ السلام گھر نہیں جاتے بلکہ پہلے مسجد جاتے، مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر صحابہ سے ملاقات کرتے، انہیں شرف لقاء عطا کرتے، زیارت سے نوازتے، اور اس کے بعد پھر سب سے ملاقات کر کے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا۔ کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول منبر پر بیٹھ گئے تشریف لا کر، تو میرے آگے منافقین کی بڑی تعداد بھی تھی جو تبوک میں نہیں گئے تھے، منافقین تبوک میں نہیں گئے تھے، وہ بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے مسجد میں رسول اللہ کے سامنے، بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ اب وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، کس کی بات چھپ سکتی ہے؟ لیکن چونکہ منافقین اپنے نہیں تھے تو ان کو 2 سیکنڈ میں چھٹی مل گئی۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی، حضور ایسا تھا، بچہ بیمار تھا، بیوی یہ تھی، وہ تھی، سب جھوٹی قسمیں کھا کر کے چھوٹتے گئے۔ اب جب دوسرے تھے نا، یہ غیر تھے، رحمت سے پردہ ڈالا منافقین پر، چونکہ ان کو تو نپٹنا تھا جہنم کی آگ نے، لیکن جو سچے اپنے تھے، وہ شاک تھے، حضور کے سچے غلام تھے۔ حضرت کعب کی باری آئی، حضرت کعب کہتے ہیں اب ان کی دردناک کہانی سنیے، ان کا ذکر سنیے، پھر آپ کو پتا چلے گا عاشق ہونا، لڈو پر کوئی عاشق نہیں بنتا میرے عزیز، شیرنی کی جب وہ تھال پر کوئی عاشق نہیں بنتا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ ڈگری جتنی بڑی ہوتی ہے، امتحان اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنی راتوں کو تصور میں لاؤ، اپنے دن کو تصور میں لاؤ،
اپنے اعمال کو تصور میں لاؤ، اپنے شب و روز کو تصور میں لاؤ، اور ان کے جان سے زیادہ قریب ہونے کو تصور میں لاؤ۔ یہ بھی تو تصور کرو کہ کعب کے سامنے منبر پہ بیٹھ کر داستان سن رہے ہیں، اور میرے تمہارے تو دل میں بیٹھ کر داستان سن رہے ہیں، حالات دیکھ رہے۔ سوچو، اگر واقعی مومن ہو تو سوچو۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو ناراضگی سے میری طرف دیکھا، اور جو ناراضگی والی مسکراہٹ تھی، حضور ناراضگی میں بھی مسکراتے تھے لیکن ناراضگی کی مسکراہٹ کا رنگ الگ تھا، ناراضگی والی مسکراہٹ تھی۔ میں نے سلام کیا، کعب کہتے میں نے سلام کیا، ناراضگی سے مسکرایا اور منہ پھیر لیا، ناراضگی سے مسکرایا، منہ پھیر لیا۔ کیوں نہیں آئے تھے؟ کیوں نہیں آئے تھے؟ حضرت کعب نے عرض کیا۔ اب حضرت کعب کی گفتگو سنیں، اپنے آپ کو محسوس کریں، دیکھیں دنیا ہے میرے عزیز، دنیا ہے، یہ دنیا ہے جن کی خوشی کے لیے گناہ کر رہے ہو، وہ تو تمہارے جنازوں میں بھی نہیں آئیں گے۔ یہ تمہارے بچوں کی فرمائش پر جو تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، بیوی کی فرمائش پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، مرنے کے بعد یہی بچے کبھی ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ اللہ کرے آپ کے ہمارے بچے مغفرت کی دعا کریں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیتے جی جو بچے ماں باپ کے وفادار نہیں ہوتے، وہ مرنے کے بعد کیا وفادار ہوں گے؟ جانے وفا کا خیال کرو، ان سے رشتہ جوڑو، ان کے وفادار بنو، ان سے تعلق جوڑو، ان کے لیے سب کو تج دو، تن من دھن سب ان پہ وار دو۔ ساری عزتیں دنیا کی بھی ان کے صدقے میں ہیں، قبر کی عزتیں بھی ان کے صدقے میں ہیں، حشر کی عزتیں بھی ان کے صدقے میں۔ واللہ ان سے وفا کر لی تو نکیرین کس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ جانے، قبر کا حال مردہ جانتا ہے، لیکن جو نبی کا با وفا ہے، میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، خدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر میں کس کا کیا حال ہے وہ جانے، لیکن عاشقوں کی شان یہ ہے خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ہمارے بارے نیارے ہوں گے اگر وفاداری کر۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں سلام کیا، ناراضگی سے تبسم کیا، منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا ناراض کیوں؟ چہرے بددعا کو پھیرتے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں آیا تھا تبوک میں، کیوں نہیں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی دنیا دار سے بات کرتا تو مجھے بولنا بہت اچھا آتا ہے، میں بہت اچھی گفتگو کر لیتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن کوئی دنیا دار سے بات کرتا تو میں باتیں بنا لیتا، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں آقا، یہاں تو دل کے حالات چھپی نہیں سکتے۔ سچی بات بس اتنی ہے کہ میں کوئی عذر نہیں تھا، بلا عذر نہیں آیا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے تبوک میں پوچھا تھا، حضور کی ایک عادت تھی خاص، ہو سکے تو اس سنت کو بھی اپنا لیں، جو اپنا نہیں دکھتا تھا حضور پوچھتے تھے فلاں کیوں نہیں ہے، یہ سنت ہے آقا۔ تبوک میں پوچھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا، شادی ہو جائے تو کہا وہ فلاں نے چھوڑ یار اس کو، نہیں آیا تو نہیں آیا، لیکن جو اپنے ہوتے ہیں نا ان کو چھوڑنے کی بات اسلام نہیں کرتا۔ حضور پوچھتے تھے، جنگ میں پوچھتے تھے فلاں نہیں آیا، تو کعب کا نام لیا، کہا کعب نہیں دکھتا، تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کو مال اور جمال نے روک لیا ہے، اس کو مال اور جمال نے روک لیا ہے۔ تو لیکن حضرت معاذ ابن جبل نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس کو جانتا ہوں، وہ آپ کا مخلص عاشق ہے، اس کو مال اور جمال نے نہیں، کوئی نہ کوئی عذر ہوگا اس لیے حضور وہ نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ پوچھا تھا وہاں بھی، اب یہاں پوچھتے ہیں کیوں نہیں آئے؟ اس کی حضور کوئی عذر نہیں تھا، میری سستی تھی، کاہلی تھی، کل کرتا رہا اور بالآخر میں نہیں آیا۔ اب سچی بات بتا دی آقا، مالک بندہ پرور بندہ نواز، سچی بات رکھ دی ہے، اب آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ دیکھو جو غیر تھے منافقین، ان کی جھوٹی قسم پہ ان کو چھوڑ دیا کیونکہ رحمت سب کے لیے، اور کعب اپنے تھے، کعب اپنے تھے، تو فرمایا اٹھ جا یہاں سے۔ ہائے ہائے، کیا فرمایا؟ اٹھ جا یہاں سے، جا۔ اور صحابہ سے کہہ دیا جب تک اس کی معافی کا اعلان میں نہ کروں گا اس سے کوئی بات نہیں کروں، اس سے کوئی ملاقات، بائیکاٹ کرو اس کا۔ یہ غیرت ہے اپنوں کے لیے، کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے۔ سوچو مسلمانوں، حضرت کعب کی کوئی نماز گئی تھی؟ حضرت کعب نے رمضان شریف کے روزے چھوڑے تھے؟
حضرت کعب نے کسی کا مال کھایا تھا، ایک ہی بات ہے، حضور نے کہا تھا چلو، کعب نہیں آئے. کیا سزا ملی عاشق کو؟ عاشق جو ہوتے ہیں نا پھر عاشق ہوتے ہیں. عشق میں محبوب نے کیا امتحان لیا، پورے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا بائیکاٹ اس کا، کوئی اس سے بات نہیں کرے گا. حضرت کعب کہتے ہیں میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، اندھیرا دکھنے لگا، تاریکی دکھنے لگی، پریشانی تھی. حضور ناراض ہو گئے، کوئی بات نہیں کرتا، سلام کرو تو کوئی جواب نہیں دیتا، سامنے سے کوئی سلام نہیں کرتا. میں نے پوچھا، معلومات لی کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہیں، تو کہا 2 اور بزرگ ہیں، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع. یہ 2 حضرات اور تھے، یہ بدری صحابہ تھے. تو حضرت کعب نے کہا 2 بدریوں کے لیے بھی یہی تھا کہ ان سے بھی کوئی بات نہیں کرنا، ان کا بھی بائیکاٹ. وہ دونوں بزرگ تو اتنی ہمت ہار دی کہ جب کہا بائیکاٹ تو گھر سے باہر نکلے ہی نہیں. کعب کہتے ہیں میرے اندر ہمت تھی، میں ہمت والا آدمی تھا، بازار جاتا، مسجد نبوی میں بھی جاتا، حضور کی محفل میں بھی جاتا. تو کہتے ہیں کہ سلام کرتا تو میں دیکھتا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے کہ نہیں ہل رہے، جواب نہیں. لیکن چونکہ حضور کا اپنا تھا نا میں، تو تعدیب کے لیے، تربیت کے لیے بائیکاٹ تو تھا، لیکن دل میں حضور کی محبت تھی. کہتے ہیں کہ جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور نظریں چکا لیتے، چہرہ پھیر لیتے. لیکن جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور حالت نماز میں ہوتا تو میں آنکھیں چرا کر حضور کو دیکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہے کہ نہیں. تو جب میں ان کو دیکھ رہا ہوتا تو وہ منہ پھیر لیتے، ناراضگی کا اظہار کرتے. لیکن جب میں آنکھیں چرا کر نماز میں دیکھتا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے. اپنوں کے لیے انداز جدا ہوتا. غیرت تو ہے نا. مجھے یہاں بہت احساس ہوتا ہے حضرت کعب کی داستان پڑھ کر، سن کر، کہ قبر میں اگر انہوں نے ہم سے منہ پھیر لیا تو کیا ہو، میدان محشر میں انہوں نے اگر اپنا رخ پھیر لیا تو کیا ہو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اگر وہ کرم نہ کرے تو پھر کیا ہوگا. سوچو، ان کا دل نہ دکھاؤ، بہت دل دکھا چکے، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بہت تکلیف پہنچا چکے. ان کے دل کو نشتر نہ لگاؤ، گنبد خضرا میں انہیں بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو. ان کے قلب اطہر کو اپنے گناہوں سے کی وجہ سے دکھی نہ کرو. ارے جو ماں کو دکھی کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو نبی کو اذیت پہنچائے اس کا انجام کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کی کیا کر رہے ہیں. کعب کہتے ہیں مسجد میں آتا، محفل میں آتا، حضور بات نہیں کرتے. یہ کرتے کرتے 40 دن گزرے، 40 دن بیت گئے بائیکاٹ میں. حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ میرا چچا کا بیٹا جس سے میرے تعلقات بڑے گہرے تھے، میں نے اس سے کہا کیا میں منافق ہوں؟ میں مومن نہیں، حضور سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے محبت نہیں کرتا، میں سچا مومن نہیں ہوں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہ اللہ کی قسم اٹھا بتا مجھے، میں سچا مومن نہیں ہوں. تیسری بار پوچھا، کوئی جواب. حضور نے منع کر دیا تو پھر سب نے تعلقات ختم کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ چچا کا بیٹا ہے کہ بھائی ہے کہ کچھ نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تو ان کی بیویاں گھر چھوڑ کے چلی گئی، خواتین گھر چھوڑ کر کے گئی. حضور نے بائیکاٹ کیا ہے، بیویاں علیحدہ ہو گئی. حضرت کعب کہتے ہیں 40 دن گزرے تھے، میں بازار میں تھا، اسی حالت میں غسان کا ایک عیسائی نصرانی آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں کعب کون ہے؟ کعب، تم میں کعب کون ہے؟ تو صحابہ نے انگلی کے اشارے سے بتایا وہ کھڑا ہے نا، وہ کعب ہے. تو وہ عیسائی غسان کا ایلچی تھا، میرے پاس آیا اور اس نے ایک لیٹر دیا، خط دیا. میں نے خط دیکھا تو اس میں غسان کے بادشاہ کی تحریر تھی. اس میں لکھا تھا کہ کعب تم بڑے عزت دار آدمی ہو، مالدار ہو، تاجر ہو، اچھے بیوپاری ہو، تمہاری عزت ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے معاذ اللہ. ارے تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں عزت ملے گی. عزت تمہارے صاحب نے تمہیں ذلیل کر دیا، تمہارا بائیکاٹ کر کے ہمیں پتا چلا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے خون نے جوش کھایا اور میں جہاں کھڑا تھا وہاں تنور جل رہا تھا. میں نے اس ایلچی کو دیکھا اور پورے اس خط کو اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بالکل دبا دیا
جس کو کہتے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پورا سمیٹ کر کے اس کو دبا دیا اور بالکل اس کو توڑ مڑوڑ کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال کر کے کعب نے کہا اس عیسائی کتے کو کہنا کہ میرے نبی نے مجھ پہ ظلم نہ کیا، میرے آقا کا حق ہے مجھ پر، وہ جو چاہے میرے ساتھ سلوک کریں، بلکہ اگر میں یوں کہوں اپنے انداز میں اللہ اکبر کہ روٹنے کا سبب تو وہ جانے، ہم تو مصروف ہے منانے میں، ہمیں آقا کی مرضی میں کیا دخل، ہمیں تو آقا کی آقائیت کی طرف دیکھنا ہے اور اپنی غلامی کی طرف نظر کرنا ہے، ان کی آقائیت سلامت رہے، ہماری غلامی سلامت رہے، ہمارے لیے نجات کے لیے ہی کافی ہے۔ تو غسان کے اس بادشاہ کے لیے کعب کہتے میرے اس عیسائی کتے کو کہہ دینا کہ میرے صاحب میرے آقا نے جو کیا ان کا حق ہے، وہ چاہیں جو چاہیں کریں، اگر وہ میرے ٹکڑے بھی کر دیں، اگرچہ یہ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں یہ الفاظ، لیکن اہل عشق کہتے کعب نے کہا اگر وہ میرے ٹکڑے بھی کر دیں تو آقا کو حق ہے، اس لیے کہ ہم نے سب کچھ ان پہ نج دیا، سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا، عاشق ہونے کی وجہ سے سب ان پہ قربان ہے۔ اور پھر میں حضور کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض کیا ہوئے، عیسائی کتے مجھ پہ ڈورے ڈالنے لگے، یا رسول اللہ وہ اپنی طرف مجھے بلانے لگے، میں نے ان کا خط جو ہے وہ تنور میں جلا ڈالا ہے، پھر بھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں۔ 40 دن ہو چکے تھے اس واقعے، یہ واقعہ ہوا، مزید 10 دن اور گزرے، اب ہمت جواب دے گئی تھی، اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کرتے، کوئی کچھ بات نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا۔ 50 دن گزر گئے، میں اپنے چھت پر تھا، بہت مایوس تھا، سر جھکا کے بیٹھا تھا، دنیا اجاڑ ہو گئی تھی، دنیا ویران ویران لگتی تھی، اندھیرا اندھیرا لگتا تھا، تاریک تاریک لگتی، دل سوچتا تھا اگر اسی حالت میں موت آ گئی، حضور ناراض ہے، حضور جنازہ نہیں پڑھیں گے، کیا ہوگا میرا، وہ ناراض ہے جنازے میں نہیں آئیں گے، کیا ہوگا میرا، اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اسی ناراضگی میں اگر حضور دنیا سے چلے جائیں تو پھر تو مسلمان پھر کبھی میرا جنازہ نہیں پڑے گا، اور میرا بائیکاٹ حضور کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا، یا میں چلا گیا یا حضور دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ بہت سوچتا رہتا تھا، کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، پینا اچھا نہیں لگتا تھا، میرے جانوروں کے میں قریب جاتا تو جانور بھی ادھر ادھر ہو جاتا۔ دیکھیں کیا عشق والوں کی داستان ہے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ 50واں دن تھا، اس کی صبح تھی، ایسے میں نے دیکھا کہ صلاح پہاڑی سے ایک آواز آئی، کعب تجھے خوشخبری ہو، بس اتنا سننا تھا کہ تجھے خوشخبری ہو۔ میں جہاں تھا سمجھ گیا کہ میری توبہ کا اعلان ہو گیا، میں وہی سجدے میں چلا گیا۔ خوشی اتنی تھی کہ خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے تھے، آنسو آتے تھے۔ سجدے شکر ادا کیا اور دوڑا دوڑا، جس حالت میں تھا، جس لباس میں تھا، کپڑے بھی نہیں تبدیل کیا، جس حالت میں تھا مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑ پڑا۔ آج حضور میرے لیے کیا فیصلہ کرتے، خوشخبری تو آ گئی۔ جب میں گیا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند تمتماتا ہے۔ میں گیا، میں نے کہا کہ حضور اب کیا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے مبارک ہو، اللہ نے تیری معافی کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ توبہ میں حضرت کعب کی معافی کا اعلان۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں تو سوچتا تھا حضور معافی کا اعلان کر دیں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا اللہ آسمان سے میری معافی کا اعلان کرے، قرآن کی آیت نازل ہوگی۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ حضرت کعب رو پڑے، حضور سے لپٹ کے رو پڑے، حضور بہت خوش تھے۔ اور حضرت کعب کہتے ہیں جب میں حضور کی طرف بڑھ رہا تھا تو مجھے حضرت طلحہ ملے، یہ طلحہ بڑے خیر خواہ تھے مسلمانوں کا، مبارک ہو حضور نے تیری معافی کا اعلان کر دیا۔ جب پہنچا آقا کے پاس تو سرکار نے مسکرا کے کہا کعب تیری معافی پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اللہ نے تجھے اور ہلال کو اور مرارہ کو معاف کر دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں حضور کے پاس پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہی سبب بنانا، آقا یہ مال ہی سبب بنانا تبوک میں نہیں آنے کا، تو میں نے جتنا مال تھا وہ سب صدقہ کر دیا، اب نہیں رکھوں گا یہ مال اپنے پاس۔ آپ کی ناراضگی کا سبب یہ مال تھا حضور، جنگ میں آنے کا نہ سبب یہ مال تھا حضور، مال کی محبت، یہ سب مال میں نے، اب کوئی مال اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، پورا مال صدقہ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تکلیف میں آ جاؤ گے، اس لیے سب مت کرو، اپنی ضرورت کا رکھو اور اس کے بعد بقیہ صدقہ کر دو۔
حضرت کعب نے پھر حضور علیہ السلام کے کہنے پہ صدقہ کیا، پوچھا حضور اب تو راضی ہیں نا آپ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرایا. کعب کہتے حضور نے کیا مسکرایا؟ میری ساری اجڑی ہوئی اپنے باغ کی بہاریں پھر میرے پاس واپس آئی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بات بظاہر حضرت کعب نے نہ مانی، حضور نے 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا کیونکہ وہ عاشق رسول تھے. اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی، ہم اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی کتنی باتیں مان رہے ہیں؟ غور کیجیے، کتنی باتیں ہماری زندگی میں، کتنی فرما برداری اللہ کے رسول. دیکھو اگر آپ عاشق نہیں ہیں معاذ اللہ تو جو چاہے کریں، جیسے ان منافقین نے جو چاہے کیا. لیکن اگر آپ عاشق ہیں اور الحمدللہ عاشق ہیں، اور یہ بھی کہہ دوں مجھ سے بڑے عاشق آپ ہیں، تو پھر سوچو نا حضور کی کتنی نافرمانی. میری مائیں اور بہنیں بھی آئی ہیں، دور دور سے آتی ہیں، ان سے بھی پوچھتا ہوں تم عاشق رسول ہو، بتاؤ کتنی نافرمانی. ایک بات نہیں مانی حضرت کعب نے، ماننے کا نہیں ماننے کا تو سوال ہی نہیں آتا. لاشعوری طور پر نہ پہنچے، نہ ماننا تو کہیں گے نہیں، مانا لاشعوری طور پہ عمل نہ ہوا، کل کے معاملے میں نہیں پہنچ سکے، تو لاشعوری طور پہ حضور کی بات پہ عمل نہ ہو تو یہ حال ہوتا ہے. ہم تو جان بوجھ کر رہے ہیں، اور کیسے گندے گھنونے بدترین کام کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے ہمارا بھی بائیکاٹ کر رکھا ہے؟ بتائیں نا، اللہ نہ کرے 1000 بار. تو غیرت اپنوں کے لیے، حضور کی غیرت سے بہت خیال کرو، بچو، ڈرو اللہ سے، کہیں حضور ہم سے منہ نہ پھیر لے. اور حضور کو مناؤ. کل کی آنے والی شب میلاد النبی کی شب 12ویں شب ہے، اور ہمارے بزرگوں کے اقوال کے مطابق شب میلاد النبی شب قدر سے افضل ہے، بلکہ ہزار شب قدر سے افضل شب میلاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آیا ہے اور شب میلاد میں صاحب قرآن تشریف لائے. کل دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، سونا نہیں، جاگتے رہنا، درود شریف پڑھتے جاگنا، نعت شریف پڑھتے جاگنا، میلاد پڑھتے جاگنا، اور حضور کو منانا. کل کی رات بڑی قیمتی ہے، میلاد کا صدقہ ملے گا، سوئی تقدیریں جگے گی. اپنے گھروں کو اندھیرے میں مت رکھو، ایک آدھی بلب لگا کر روشنی ہی کرو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آج مسلمانوں کے لیے کوئی خاص رات آ رہی ہے. کل کی شب چراغاں کیجئے، لائٹنگ لگائیے، روشنی کیجئے، حدود شرع میں رہیے، مٹھائیاں بانٹیے، غریبوں پہ صدقہ کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، بیواؤں کے سروں پہ آنچل ڈالیے، جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ چیز اس سے اس کی مدد کیجئے. اور ہر سال الحمدللہ اپنا جو معمول ہے سنی دعوت اسلامی کا کہ 12ویں شب میں رات 12 بجے سے لے کر صبح صادق تک درود و سلام، نعت و منقبت کی محفل ہوتی ہے. کل مرکز پہ وہ محفل بھی ہوگی، اور انشاءاللہ مغرب سے رات 10 بجے تک جو کل کا پروگرام ہے، مغرب سے رات 10 بجے تک کل کا جو پروگرام ہے للے چوک پر شب میلاد میں خاص، اس پر بڑے خوبصورت عنوان پر کل گفتگو ہوگی. آپ وہاں بھی دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد النبی کا صدقہ عطا فرمائے، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. عاشق کی جو 3 علامتیں ہیں، ذکر رسول، تعظیم رسول اور فرما برداری رسول، اللہ یہ تینوں علامتیں ہم میں جمع کر دے. ہم ان کے ذاکر بھی ہو جائیں، ان کے بارگاہ کے باادب بھی ہو جائیں، اور ان کے فرما بردار بھی